قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج 15 رمضان المبارک ہے۔ الحمدللہ 15 روزے ہو چکے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف 15 روزے باقی رہ گئے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ اس رمضان ہم نے کیا کمایا اور کیا گوایا جو ہمیں نہیں گنوانا چاہیے تھا، اور آنے والے 15 روزوں میں وہ کیا کچھ ہے جو ہم کما سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے، ہماری آج کی پیش گوئی ہے اس شخص کے متعلق جو موت کا مطالبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر ولیس به الدین الا البلاء۔ معذرت کے ساتھ آج کافی نیند آ رہی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ انسان قبر کے اوپر سے چلے، فیتمرغ علیہ ویقول، اور قبر میں یعنی مٹی میں لت پت ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، ویقول، اور کہے یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، کاش کہ میں اس قبر والے بندے کی جگہ ہوتا، یعنی مردے کی جگہ آج قبر میں ہوتا، ولیس بہ الدین الا البلاء، اور یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ فتنے کی وجہ سے ہوگا، دین سے دوری کی وجہ سے ہوگا، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے ہوگا۔ میرے دوستوں دیکھو، زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے بہترین انداز میں گزارنا چاہیے، اسے جینا چاہیے۔ صرف گزارنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اسے جینا چاہیے۔ اور جینا کیسے چاہیے؟ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا، جیسا کہ لائف انسٹرکشنز دی گئیں۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی کمپنی کوئی گاڑی لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک دیتی ہے جس کے اندر اس گاڑی کی تمام انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ اس گاڑی کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، اس کو کس جگہ پر یوز کرنا ہے، آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اس کی تمام تر ہدایات لکھی ہیں کہ اگر آپ نے گاڑی کو یہاں موڑنا ہے تو آپ نے اسٹیئرنگ کیسے گھمانا ہے، آپ نے کلچ کا استعمال کیسے کرنا ہے، بریک کب لگانی ہے، آپ نے اس کی ریس کب دینی ہے، یہ تمام چیزیں اس بک کے اندر لکھی گئی ہوتی ہیں، ہدایات دی گئی ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم ان ہدایات کے مطابق گاڑی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی زیادہ دیر تک ہمارا ساتھ دیتی ہے، گاڑی ہمیں بہت فائدہ پہنچاتی ہے، ہمارے لیے ایک دم کول فیلنگ دے رہی ہوتی ہے، مزے کی رہتی ہے۔ لیکن جب ہم انسٹرکشن سے ہٹ کر گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ گاڑی کو اس جگہ پر اس طرح کے روڈ پر، یہ آف روڈنگ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو پہاڑوں پہ یوز نہیں کر سکتے، ہم لے جا کر اسے وہاں استعمال کر رہے ہیں۔ یا پھر کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے رائٹ جانا ہے تو اسٹیئرنگ کو رائٹ موڑنا ہے، ہم لیفٹ موڑ رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا جب ہم جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کمپنی کی طرف سے اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ ایکسیڈنٹ کرے گی، وہ زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گی، جلد ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ تو میرے بھائیوں، زندگی بھی ایک گاڑی کی طرح ہے، اللہ رب العزت کی عطا کردہ یہ زندگی ہے، اور ہر قوم کو جب یہ زندگی عطا کی گئی تو اس کے ساتھ آسمان سے ایک بک آئی لائف انسٹرکشنز کی، جسے فالو کرنا تھا اس امت نے، اور ہم آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمارے لیے بھی ایک بک آسمان سے آئی ہے، قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے اندر زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی ہے، ہر چیز کے متعلق آگاہی ہے کہ آپ نے کیا کام کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کس موڑ پر کون سا قدم اٹھانا ہے، کب اپنے رب کو کیسے منانا ہے، اپنے نبی پاک کو کیسے منانا ہے، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے، ہر چیز بتائی گئی قرآن پاک میں۔ اور یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ہماری لائف انسٹرکشنز بک ہے۔ جب تک ہم ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں تب تک تو ہماری زندگی بالکل بہترین چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو رات کو سوتے ہیں بھوکے، کھانا کھا کر سو جائیں گے، صبح ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے صبح اٹھ کر کیا کمانا ہے، یا صبح مجھے کھانا ملے گا بھی نہیں، لیکن رات بڑے سکون کی گزارتے ہیں۔
اطمینان قلب کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل ایمان کی نور سے منور ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے، ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے میں، منانے میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، دھن ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، اہل و عیال ہے، چاہنے والے ہیں، سراہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشی کر لیتے ہیں، زندگی سے تنگ آ کر، مایوس ہو کر، بس زندگی اچھی نہیں چل رہی اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اطمینان قلب نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے۔ تو بھائیوں، جب ہم اس زندگی کے عطا کرنے والے کی ہدایات سے ہٹ کر اس کو چلائیں گے، ہٹ کے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمیں مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، ہم کہیں نہ کہیں جا کر رک جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں سوال آئے گا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اور کبھی نہ کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار بس اب اس دنیا سے اکتا گئے ہیں، اب ہمیں مرنا چاہیے۔ اور یہ جملہ تکیہ کلام بن چکا ہے ہمارا۔ آج کل ہر چھوٹا بڑا، بچہ بوڑھا، جاتے جاتے یہ، اور ہر بات پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ بس موت دے دے، اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاؤں، کاش کہ موت آ جائے۔ خود سابق وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ سکون صرف قبر میں ہے۔ نہیں بھائی، سکون صرف قبر میں نہیں ہے، سکون زندگی عطا کرنے والے کو راضی کرنے میں ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی گزارنے میں ہے۔ زندگی تو ایک نعمت ہے، قبر کا مطالبہ کرنا یعنی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، اس نعمت کی ناشکری کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور بہت بھاری قسم کھائی، اللہ رب العزت کی قسم کھائی، ان کے قبضہ قدرت کی قسم کھائی، قسم کھا کر کہا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ انسان قبر پہ سے گزر کر یہ تمنا نہ کرے کہ کاش میں بھی مر جاتا، کاش اس قبر والے کی جگہ میں بھی ہوتا۔ اور آج جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، بات پہ ہم کہتے ہیں کہ یار بس اس سے تو بہتر ہے میں مر ہی جاتا، دعا کرو کہ میں مر ہی جاؤں، اس سے تو بہتر ہے مجھے موت آ جائے۔ یہ تکیہ کلام ہم نے بنا لیا جو کہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، اور یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے نا کہ انسان نے اپنی زندگی گزار لی، اس نے آخرت کی تمام تیاری کر لی، اس سے اس کا رب راضی ہے، اس سے اس کا رسول راضی ہے، اس نے قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھ لیا، سمجھ لیا، سیکھ لیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ پھر تو سمجھ آتی ہے، جب اللہ رب العزت سے دوستی ہو جائے پھر تو اس کے پاس جانا سمجھ آتا ہے۔ وہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہیں روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئے حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کوئی ایسا بھی دوست ہے جو اپنے ہی دوست کی جان لینا چاہتا ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے، واپسی آئے جواب لے کر اللہ پاک کا، اور جواب دیا، فرمایا کہ کوئی ایسا دوست بھی ہے جو اپنے دوست سے دور رہنا چاہتا ہو۔ تو اگر آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ خود اللہ پاک آپ کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں، پھر تو یہاں سے یہ زندگی چھوڑنے میں، اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے میں، اس سے ملاقات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو خوشی کی بات ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہماری ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنے گربان میں دیکھنا چاہیے کیا ہم مرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، موت کو یاد رکھو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ بے شمار احادیث ہیں موت کے حوالے سے، تو ہمیں پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، پھر اللہ رب العزت سے موت کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور موت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز اپنے وقت معین پر ہو جاتی ہے، ہر کام کی ایک تقدیر ہے جو لکھی گئی ہے پہلے سے، تو جب موت آنی ہوگی آ جائے گی۔ ہمارا کام موت کا مطالبہ کرنا ہے، زندگی کا مطالبہ کرنا نہیں ہے۔ ہمیں اس زندگی جو ہمارا یہ امتحان حال ہے، ہمیں اس امتحان حال میں یہ نہیں پوچھنا کہ امتحان حال کا وقت کب ختم ہوگا، پیپر کا ٹائم کب ختم ہوگا۔ ہمارا فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہم پیپر کتنا اچھا دے رہے ہیں، ہم اس امتحان کو کس انداز میں گزار رہے ہیں، آیا ہم اس میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، زندگی سے مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو یہ زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، کبھی اندھیر ہوتی ہے، کبھی سویر ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کل کسی بڑی پریشانی کے لیے، کل کسی بڑے واقعے کا سامنا کرنے کے لیے آج کی مصیبتیں ہمیں مضبوط بنا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان آزمائشوں کا موازنہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں کے ساتھ کریں تو یقین جانیے ہماری آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے مسائل کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو لے کر ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے جو ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کل ملیں گے اگلی پیشگوئی اگلی حدیث کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔